الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال في موضع آخر: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا اور بڑائی و بزرگی، عبادت و بندگی، نظر و نیاز اور قربانیاں اس رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں اسلام جیسا انتہائی پاکیزہ، محبوب اور ہر قسم کی عقدی اور اخلاقی خرابیوں سے پاک دین عنایت کیا۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس کے تمام رسولوں پر درود و سلام، خصوصاً آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت اور بے شمار درود و سلام، کہ جن پر اللہ رب العالمین نے اپنا آخری کلام نازل کر کے اس دین کو مکمل کر دیا اور اس میں کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں رکھی، اور اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنے نبی پر یہ آیتیں بھی نازل کیں کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ یہ سال کے 12 مہینے ہیں، 4 حرمت والے، بار بار چن چکے ہوں، میں صرف اشارہ اس طرف، حرمت والے، اس میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ ذالک الدین القیم، بہت مضبوط دین اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ بہت مضبوط دین، اتنا مضبوط دین کہ اس میں کوئی بندہ ظلم کر کے کمی یا زیادتی کرنا چاہے تو یہ دین اسے قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دین میں ایسے جیالے پیدا کیے ہیں جو اس ظلم کو جو کمی کی شکل میں ہو یا زیادتی کی شکل میں واضح کر کے بتاتے ہیں دین میں نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین اس کمی یا زیادتی کو بطور دین قبول کرنے والا نہیں ہے۔
ذالک الدین القیم، بہت مضبوط دین. اس دین کا ایک شعار، ایک علامت مسجد ہے. اس مسجد سے متعلق ایک بندے کو یہاں آنے اور جانے میں بڑا چوکنا رہنا چاہیے. کیوں چوکنا رہنا چاہیے؟ اس لیے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجد کس کا گھر؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر. اس کائنات، اس زمین پر اگر کسی اہم شخص کے ہاں ہماری دعوت ہو جائے، بلا لے کہ آج ہمارے یہاں ایک محفل ہے، آ جاؤ، تو جس دن دعوت دے اس دن سے ہی خوشیوں میں آدمی مگن رہتا ہے، فلاں نے بلایا ہے. اس کی تیاری کے لیے ترکیبیں سوچتا ہے کہ کون سا کپڑا پہن کے جانا ہے تاکہ ذرا محفل میں بھی نظر آؤں، بڑی اہم شخص کے گھر جا رہا ہوں. کیا لے کے جانا ہے تاکہ جس شخص نے بلایا ہے وہ خوش ہو جائے. بہت ساری چیزیں سوچتا رہتا ہے. تو اس کائنات کا جو رب ہے اور جسے ہم پر مکمل اختیار حاصل ہے کہ ہماری غلطیوں کی سزا دے یا ہمیں ہمارے اچھائیوں پر بہترین بدلہ دے، سب اختیار حاصل ہے. اگر اس کے یہاں سے پکار آئے، اس کے گھر میں جانا ہو تو کتنی تیاری کرنی چاہیے. یہ سوچنے کی چیز ہے. نہ میں کہوں نہ آپ کسی سے کہیں، اپنے اپنے بارے میں سوچیں کہ کتنی تیاری کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے تو بتا دیا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب مسجد جانا ہو تو ذرا زیب و زینت اختیار کر کے جاؤ، بن سمر کے جاؤ، رب کے پاس جا رہے ہو. حالانکہ رب العالمین تو ہر حالت میں قبول کر لینے کی تیار ہے. ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اپنے بندے کو بھگا دے گا، بندہ اس کی طرف آنا چاہے. لیکن اگر بندہ رب کو پہچانتا ہے، بندہ رب کی عظمت کو جانتا ہے، بندہ اپنے رب کے گھر کی عظمت کو جانتا ہے، تو مانی بات اتنی عظیم جگہ آئے گا تو بڑا لحاظ کر کے آئے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان مسجدوں کی تعمیر کرنے والے، ان مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے بارے میں فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ واقام الصلاۃ، من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. مسجدوں کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. پہلی شرط. مسجدوں کو آباد، ہم عام طور پر تعمیر کا لفظ سن لیتے ہیں. تعمیر کے معنی ہے بس مسجد بنانا نہیں، آباد کے معنی ہے عمر یعمر، تعمیر آباد کرنا. اور آبادی بنانے کے بعد ہوتی ہے، بنانا اس میں شامل ہے. ایسا نہیں کہ مسجدوں کا بنانا اس کی آبادی میں شامل ہے. بنائیں گے تو آباد کریں گے، گھر بناتے ہیں پھر آباد کرتے ہیں. اللہ کا گھر بنانا، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے، یعنی بنانے اور آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے ثواب و عذاب پر یقین رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے خوشیوں کے لیے بنائے ہوئے گھر جنت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سزا والے مکان جہنم پر یقین رکھتے ہیں. وہ اللہ کا گھر بناتے ہیں، آباد رکھتے ہیں. وہ صاحب ایمان ہے، صاحب ایمان اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. واقام الصلاۃ، صلاۃ قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. قرآن مجید میں جہاں بھی ملے گا آپ کو نماز کے قیام کا حکم ملے گا. اور ہم عام طور پر کہتے ہیں نماز ادا کرو. اور جب لفظ تبدیل ہوتے ہیں تو فکر تبدیل ہوتی ہے، لفظ تبدیل ہوتے ہیں تو احساس تبدیل ہوتا ہے، لفظ تبدیل ہوتے ہیں تو شعور تبدیل ہوتا ہے. اس لیے نماز کو قائم کرو یہ لفظ کہیے. قائم کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے تمام شروط کے ساتھ، تمام اسباب کے ساتھ، تمام قسم کی ہدایات کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے. نماز قائم کرتے ہیں. وآت الزکات، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ولم یخش الا اللہ، اور جو خشیت اللہ کی خاطر ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے. کسی اور کا خوف کلیجے میں نہیں ہوتا کہ یہ بھی مجھے کچھ بدلہ دے گا. مسجد چل رہا ہوں تو وہاں چائے ملنے والی، نہیں جاؤں گا تو محلے والے نکال دیں گے. کوئی خطرہ نہیں. جانا ہے اللہ کی خاطر جانا ہے، اور نکلنا ہے تو اللہ کی خاطر نکلنا ہے. تو مسجد کی تعمیر کیے،
خوبیاں اس شخص میں پائی جاتی ہیں جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے، مسجد کو آباد کرنا چاہتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے مسجد کے ان آباد کرنے والوں کے لیے خصوصی حکم دیا ہے مسجد کی حرمت کے تعلق سے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کی ہیں۔ صرف مسجدیں ہیں؟ پوری کائنات ہے، پوری کائنات اللہ کی ہے، ایسا نہیں کہ کوئی جگہ کسی اور کی بھی ہو، لیکن اس کی خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس جگہ اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ یہاں کسی قسم کی گڑبڑی نہ ہونی پائے، حالانکہ پوری کائنات اللہ کی، پوری کائنات میں اللہ کے سوائے کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہم کو، آپ کسی اور کی پوجا نہ ہو، کسی اور کی پکار نہ ہو، کسی اور کے تعلق سے ہمارا مزاج یہ نہ بنے کہ یہ بھی دے سکتا ہے، یہ بھی ستا سکتا ہے، یہ مزاج نہیں بننا چاہیے، لیکن مسجد میں خصوصیت کے ساتھ، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، وہ مسجدوں کے احترام اور حرمت اور ادب میں سب سے پہلی چیز جو شامل ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی مسجد آئیں تو صرف اللہ کے لیے آئیں، صرف اللہ کو پکاریں، صرف اللہ کی عبادت کریں، صرف اللہ سے دعائیں کریں، کسی اور کا کوئی تصور نہ آنے پائے، صرف اللہ۔ یہ اللہ رب العالمین نے جن کے اسوے اور جن کے سیرت کو پڑھنے کا حکم دیا ان کا ذکر ہے، کیونکہ ان کے ذکر سے، ان کی سیرت سے اللہ رب العالمین کی خاطر اخلاص پیدا ہوگا۔ تو مسجد کی تعظیم یہ ہے کہ اللہ کے اس گھر کو اللہ کی عبادت سے آباد رکھا جائے، اللہ کی اطاعت و عبادت سے، اللہ کی سے دعاؤں سے، اللہ رب العالمین کی خاطر صلاۃ و زکوٰۃ سے، رکوع سجدے سے، قیام سے آباد رکھا جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، مسجد آؤ تو اپنے ان بندوں کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے ان بندوں کے ساتھ جو اللہ رب العالمین کی خاطر جھکنا جانتے ہیں، ان کے ساتھ تم بھی رکوع کرو، اور وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو، اللہ کی قربت اختیار کرو، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کھڑے ہو تو صرف اللہ کی خاطر، اسی کی خاطر کھڑے ہو۔ اب کھڑا ہونا بھی ایک مسئلہ ہے جو انشاءاللہ بیچ میں کوئی بات آئے گی تو بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان گھروں کے سلسلے میں، ان کی حرمت کے سلسلے میں، ان کی آبادی کے سلسلے میں، ان کی عظمت کے سلسلے میں حکم دیتے ہوئے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ایسے گھر جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا، ہدایت دی کہ انہیں بلند بنایا جائے، ان ترفع، انہیں بلند بنایا جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں صرف اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے۔ یہ مسجد کا احترام ہے، اور اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ اگر آپ کسی محلے میں مسجد آباد کریں، بنائیں، تو اس محلے میں جس معیار کے گھر ہوں اس معیار سے کمتر نہیں ہونا چاہیے، اس معیار سے کمتر نہیں ہونا چاہیے، تاکہ دیکھنے والے کو یہ احساس نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کا گھر، نعوذ باللہ، ذہن میں نہیں آنا چاہیے، ہمارے اپنے گھر سے بہتر ہونا چاہیے، گھر سے پہلے اس کی فکر ہونی چاہیے۔ آپ اندازہ کیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینہ پہنچنے سے پہلے قباء میں ٹھہرے، اور ابھی آپ کا اپنا گھر نہیں ہے، اور گھر بنا دیا اللہ کا، کیا ہے گھر؟ ابھی تو سفر میں، ابھی منزل تک پہنچے بھی نہیں، صرف ٹھہرا ہوا ہے ایک جگہ، اور اللہ کا گھر تعمیر کر دیا، آباد کر دیا۔ مدینہ پہنچے، ابھی کرائے کے مکان میں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان میں ٹھہرے، اور مسجد کی کھوج شروع ہو گئی، گھر بنایا جائے اللہ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلم، ایک مومن کی پہچان اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر اس کی پہچان ہے، اللہ کا گھر اس کے ایمان کی غذا ہے، اللہ کا گھر اس کے اعمال کے سدھار کا ذریعہ ہے، مرکز ہے ہمارا، جہاں سے ہم غذا پاتے ہیں، جہاں سے ہم قوت پاتے ہیں، جہاں سے ہم روشنی پاتے ہیں۔ اس لیے اس گھر کی فکر ہونی چاہیے۔ اب اس گھر کی طرف جب آئیں تو اس کے آداب کیا ہیں، سنتے رہتے ہوں گے، کرتے رہتے ہوں گے، لیکن ذکر اس لیے تاکہ اللہ رب العالمین پھر سے نئے سرے سے ہمیں اس نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق دے کہ یہ سب اللہ کا حکم ہے،
جب مسجد آئیں تو آنے سے پہلے فکر ہو کہ ہم اپنے رب کے گھر جا رہے ہیں، اپنے رب سے ملنے جا رہے ہیں، اپنے رب سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اپنے رب سے مانگنے جا رہے ہیں، اس لیے خالص ہو کر نکلیں، سج سمر کر نکلیں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، وضو کر کے نکلیں، مسجد میں آئیں، داہنا پیر داخل کریں اور دعا پڑھیں۔ اس کے بعد عمومی مزاج ہے کہ ملنا ملانا شروع ہو جاتا ہے، یہاں ملے، دوست مل گیا، گفتگو شروع، کافی دیر تک گفتگو جاری رہی، جبکہ مسجد میں داخلے کے بعد ساری دوستیاں بھول جائے، وہ ایک دوست ہے سب سے بڑا۔ پہلے 2 رکعت نفل ادا کیجیے، حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یرکع رکعتین، مسجد میں داخل ہو تو بیٹھے نہیں، کیوں نہ بیٹھے؟ بعض شارحین لکھتے ہیں اس لیے نہ بیٹھے کہ مسجد کے بنانے کا جو مقصد ہے وہ اصل مقصد ہے اقامت صلاۃ، تو جس مقصد سے آیا پہلے مقصد ادا کرے کہ اللہ تیرے گھر آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں تاکہ سر جھکا کر یہ ثابت کر سکوں کہ تیرا بندہ ہو، تیری بندگی میں آیا ہوں، اور یہ گھر ہم نے بنایا اسی لیے ہے تاکہ تیرے سامنے آ کر کے یہاں سجدریز ہو سکیں، اس لیے پہنچتے ہی پہلا کام ہو۔ اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا فائدہ شارحین نے لکھا کہ آدمی نے پہنچنے کے بعد نماز ادا کر لی، اب جب تک وہ مسجد میں بیٹھا رہے گا تب تک حالت نماز میں شمار کیا جائے گا، مسلسل اسے نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا، کتنی قیمتی بات ہے۔ اس لیے آتے ہی پہلا کام نماز، 2 رکعت نماز پڑھیں، نفلی نماز جسے تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ ہاں نماز جاری ہے تو آپ اس میں شامل ہو جائیں، تب تحیۃ المسجد کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے اگر خطبہ ہو رہا ہو اور پہنچیں تب بھی 2 رکعت پڑھیں۔ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ ابھی بھی اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ آئے، اذان ہو رہی ہے، خطبے کی اذان ہو رہی ہے تو کھڑے ہو کر کے پہلے اذان کا جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ اذان کے مقابلے میں خطبہ سننا زیادہ اہم ہے، اس لیے 2 رکعت پڑھ لیجئے، خطبے میں شامل ہو جائیے، اس میں لیٹ نہ ہونے پائے۔ اگر آپ پہنچ رہے ہیں اور اذان ہو رہی ہے، کوئی حرج نہیں، اذان ہونے دیجیے، آپ 2 رکعت پڑھ لیجیے تاکہ خطبہ شروع سے مل سکے آپ کو مستقل طور پر۔ اس کے بعد آخری بات یہ کہ جب مسجد سے نکلنے لگے تو بایاں پیر نکالیں، دعا پڑھ کے اپنے گھر کی طرف جائیں اور اللہ رب العالمین سے جو وعدے کر کے نکلے ہیں وہ وعدے پورے کریں۔ جب تک مسجد میں بیٹھے رہیں تب تک کریں کیا؟ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا امامهم الدنيا فلا تجالسهم فانه ليس لله فيهم حاجه، کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مسجدوں میں حلقے بنا بنا کر بیٹھیں گے، ٹیم بنا بنا کر بیٹھیں گے، دوستوں کی محفلیں سجا سجا کے بیٹھیں گے، اور ان کی گفتگو صرف دنیا کی ہوگی، بزنس کی گفتگو ہوگی، فائدے کی گفتگو ہوگی، لطیفوں کی گفتگو ہوگی، جو بھی گفتگو ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امامہم الدنیا، ان کی نگاہ میں صرف دنیا ہو، فلا تجلسوا، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں، ہرگز ان کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھنا۔ معلوم کیا ہوا کہ جب تک مسجد میں رہیں تب تک اللہ رب العالمین کے ذکر میں لگے رہیں، اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت میں لگے رہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت نماز میں لگے رہیں، سجدے میں لگے رہیں، دعا میں لگے رہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی روایت واقعہ ہے کہ ایک شخص، ایک دیہاتی آیا، اسے مسجد کا احترام نہیں معلوم تھا، پہنچا اور پہنچتے ہی مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، لگی تھی پیشاب۔ صحابہ کرام نے ڈانٹا، دوڑایا، آپ نے منع کر دیا، رک جاؤ، کچھ مت کہو، کر لینے دو، اسے کر لینے دو، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ رحمت للعالمین کتنے بڑے رحیم ہیں. اللہ رب العالمین نے کہتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں نا، رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے. کتنی بڑی رحمت ہے کہ ایک شخص مسجد میں پیشاب کر رہا ہے اور آپ کہنے سے کچھ کہنا نہیں، اس لیے کسی علم نہیں ہے، یہ نہیں جانتا مسجد کا احترام، ابھی سکھاتے ہیں. اور اس کے بعد جب کر کے فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا اور کہا ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول. میرے دوست، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اس قسم کی چیزیں درست نہیں ہیں. اللہ کا گھر ہے، یہاں بولو براز درست نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ انما هي لذکر اللہ والصلاة وقراءة القرآن. وضاحت کر دی کہ مسجدیں کس کام کے لیے. انما هي للذکر، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کے لیے، والصلاة، نماز ادا کرنے کے لیے، وقراءة القرآن، اور قرآن پڑھنے کے لیے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کی بھلائی کے لیے اتاری. اسی طریقے سے ہم کو چاہیے کہ ہم ان مسجدوں کو ہر قسم کی گندگی سے پاک رکھیں. اب کہتے ہیں صفائی تو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، ہم نے انتظام کر رکھا ہے صفائی کا، لیکن ہم بیٹھے اور گندگی کرتے رہیں. جیسے کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، یوں شروع ہوئے تو بیٹھے بیٹھے ناخن کاٹتے رہتے ہیں اور اس کے بعد وہیں قریب میں تھوک دیتے. کچھ نہیں ملا، بیٹھے بیٹھے داڑھی نوچ رہے ہیں اور بال نکلے چھوڑ کے چلے گئے. کچھ نہیں تو کھجا رہے ہیں، کھجانے کے بعد صاف کر دیا. آخر کیا ہے بھائی؟ یہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم گندگی کر رہے ہیں، احساس نہیں ہوتا، بغیر احساس کے یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے جب اللہ کے گھر میں بیٹھے، بعض لوگ دیکھیں دانت بھی صاف کرتے رہتے ہیں، کان صاف کرتے رہتے ہیں، آنکھوں سے میل نکالتے رہتے ہیں. مانی بات ہے، کہاں؟ مسجد کے فرش پر یوں صاف کر لیا. یہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے، اس کا لحاظ نہیں. ہر قسم کی گندگی سے، یہ تو ظاہری گندگیاں، ہر قسم کی باطنی گندگی سے بھی پاک رکھ. اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب کے سوا، اب اللہ کی کتاب میں حدیث شامل، دھیان رکھیے گا، حدیث شامل ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار میں قرآن کے ساتھ اسی جیسی ایک چیز اور دیا گیا. اور قرآن نے کہا بار بار کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے دیں وہ لے لو. اللہ کے رسول نے دو چیزیں دی ہیں، قرآن حدیث ہے، دونوں ہمارے لیے اس مسجد میں ان کو پڑھنا چاہیے، ان کو یاد کرنا چاہیے، ان کا درس ہونا چاہیے. اور یہ طریقے سے مسجد میں جب بیٹھیں تو آواز بلند نہ کریں، یہاں تک کہ قرآن پڑھ رہے ہوں تو بھی زور زور سے نہ پڑھیں. قرآن پڑھ رہے ہو تو بھی زور زور سے نہ پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آواز سنی آپ نے، پردہ اٹھایا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان کلکم مناج ربہ فلا یؤذین بعضکم بعضا ولا يرفع بعضکم علی بعض بالقراءۃ. غور کرنے کا مقام، قرآن پڑھا جا رہا ہے، کوئی ادھر ادھر کی گفتگو نہیں کر رہے ہیں صحابہ کرام، آواز بلند ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس سے باتیں کر رہے ہو بھائی؟ کس سے کر رہے ہو باتیں؟ بہرے سے؟ اللہ رب العالمین سے باتیں کرو. الا ان کلکم مناج ربہ، تم میں سے ہر شخص اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے. فلا یؤذین بعضکم بعضا، اس لیے تم میں سے کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. کس سے؟ قرآن سے تکلیف پہنچائے. میں نہیں کہہ رہا، یہ جملہ کہہ رہا ہے، قرآن پڑھ کر تکلیف پہنچا رہے ہیں. گویا قرآن پڑھنے سے بھی تکلیف ممکن ہے، اس لیے کہ وہ بندہ نماز میں لگا ہوا ہے، وہ بندہ مخصوص ذکر میں لگا ہوا ہے، وہ بندہ دونوں ہاتھ اٹھا اللہ رب العالمین سے مگن ہے مانگنے میں، اور آپ پڑوس میں قرآن چیخ چیخ کے پڑھ رہے ہیں، تو اس کی توجہ ہٹے گی یا نہیں ہٹے گی؟ وہ سوچے گا نہیں کاش چپ ہو جاتا تو میں اپنے رب سے جس طریقے سے جڑا ہوا تھا مانگنے کے لیے مانگتا رہتا. تو اگر قرآن زور سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، قرآن زور سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو کیا دنیاوی گفتگو زور سے کرنے کی اجازت؟ سوچیے، دنیاوی ہی نہیں، کوئی اور گفتگو اخلاقی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے اس پر دھیان دیں.
یہ طریقے سے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اللہ کے کسی قسم کی گفتگو نہ کریں۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، سعید ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید ابن یزید کی طرف ایک کنکر پھینکا مسجد نبوی میں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، ذرا ادھر دیکھو۔ صاحب نے دیکھا تو کہا وہ دو آدمی بیٹھے نا، بلا لاؤں، خلیفۃ المسلمین کہہ رہے بلا کے لاؤں۔ قریب آئے تو کہا من این انتما، کہاں کے ہو تم دونوں، کدھر سے آئے؟ کہا من الطائف، ہم لوگ طائف سے آئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اگر مدینہ کے ہوتے تو آج تمہاری پٹائی پکی تھی۔ اللہ کے رسول کی اس مسجد میں بیٹھ کر زور زور سے گفتگو کرتے ہو، مسجد میں شور مچاتے ہو، لیکن تم چونکہ جاہل ہو، تمہیں اس کا علم نہیں، اس لیے معاف کرتا ہوں۔ مسجد میں کیا پتا چلا؟ مسجد میں بلند آواز سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سب مسجد کے احترام کی باتیں ہیں، بہت ساری باتیں۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ اگر مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کو بلند بنانا، مسجدوں میں احترام کے ساتھ بیٹھنا، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن و دماغ میں شامل ہوں تو ایک چیز اور بھی شامل ہونی چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی ایک کالی کلوٹی عورت خدمت کیا کرتی تھی، جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ کہتے نا ہم نے صاف کرنے کے لیے بھئی آدمی رکھے تھے، جھاڑو لگایا کرتی تھی، صاف کرتی رہتی تھی۔ وہ مر گئی، صحابہ کرام نے دفن کر دیا۔ شرح میں راویوں نے لکھا کانہم صغروا امرہا، اس کے معاملے کو معمولی سمجھا ہے، جھاڑو لگانے والی مسجد صاف کرنے والا خادم ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ امام ہے، اس کی حیثیت کیا؟ خادم ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اصلاً مسجدوں کی تعمیر کرنے والے، اصلاً مسجدوں کو آباد رکھنے والے یہی لوگ ہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ دیواریں آپ کو مسئلے نہیں بتائیں گی، یہ اے سی آپ کو مسئلہ نہیں بتائے گا، یہ آپ کی ہدایت نہیں کرے گا۔ آپ کو ہدایت تک، روشنی تک، صحیح راستے تک پہنچانے والے یہی لوگ۔ لوگوں نے اسے معمولی سمجھا، دفن کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن تک نہیں دیکھا، کہا بھائی وہ جھاڑو والی عورت کہاں گئی؟ فکر کس کی؟ ایک معمولی شخصیت کی فکر کس کی ہے؟ ایک معمولی شخص کی جو کالی کلوٹی ہے، عورت ہے، لیکن مسجد کی خدمت سے جڑی ہوئی۔ کسے فکر ہے؟ اس کائنات کے امام کو فکر ہے۔ کسے فکر ہے؟ اس کائنات کے سب سے بلند ترین شخصیت کو فکر ہے۔ ہمیں بھی فکر ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا انتقال کر گئی، ہم نے دفن کر دیا۔ کہا اس کی قبر کہاں ہے؟ مجھے لے چلو وہاں۔ قبر پر جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی اور کہا کہ میری دعا سے، میری نماز سے ان قبروں میں جو تاریکیوں سے بھری ہوتی ہیں منور ہو جاتی ہیں قبریں۔ بتانا یہ مقصد ہے کہ جب مسجدوں کے سارے آداب یاد رکھیں تو یہ ادب بھی یاد رکھیں کہ جو اس مسجد کی خدمت سے جڑے ہوئے ہیں انہیں ہم کسی حالت میں بھولیں نہیں، انہیں بھی یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں مسجدوں کا احترام کرنے، مسجدوں کو آباد رکھنے، مسجدوں کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص رکھنے، مسجدوں میں آنے کے بعد اپنے آپ کو خالص اللہ کی بندگی میں دے دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون